کا گھیراؤ نہیں ہوا. ذرا مریم بیوی نے وہ جو جلسی کی تھی ایک محلے میں لاہور میں, جو خالی کرسیاں نظر دکھائی تھیں, اس میں بھی چور 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 کے نعرے لگے تھے. معاف کیجئے گا, یہ نواز شریف کا جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ 21 کو آ رہا ہے, یہ کبھی نہیں آئے گا. آپ دیکھ لینا یہ نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کو پلس دیکھ لی ہے اس نے لوگوں کی. یہ جو کہتے ہیں کہ مینار پاکستان جو ہے بھر جائے گا, مینار پاکستان تو نہیں بھرے گا. اڈیالہ جیل کے قیدی آپ کے خلاف چور ڈاکو نعرہ ضرور ماریں گے, کیونکہ آپ نے سیدھا وہاں سے اگر آنا ہے تو اڈیالہ جیل جائیں گے, اور اڈیالہ جیل میں اور لوگ بھی ہیں جو ان کا استقبال کریں گے. صرف قیدی ہی نہیں ہے, عمران خان بھی وہاں ہے اور شاہ محمود قریشی بھی وہاں ہے, دیگر بھی ہے. سائفر کیس دھیلے کا نہیں ہے. آپ کئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اس میں کون سا پاکستان کی تنصیبات خطرے میں پڑ گئی ہیں, کون سی پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ گئی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ڈونلڈ لو کو مورد الزام ایک منٹ یا امریکہ کے خلاف ہم نعرے ماریں, ہم اس شخص کے خلاف نعرے مار رہے ہیں جس نے کہا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے ڈونلڈ لو, پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے والا. امریکہ کون ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومتیں گرائے اور حکومتیں بنائے. یہ پاکستان کے عوام کا استحقاق حق ہے. اس کیس میں ایک لمحے کے لیے اندر کرنا بھی اس سے زیادہ ذلت ایک پاکستان کی بطور آزاد مملکت کے نہیں ہو سکتی. اور 25 کروڑ عوام کی جس طرح حمیت اور غیرت کو جو ہے دفن کیا جا رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. قومیں زندہ نہیں رہ سکتی اگر اس بے غیرتی سے زندہ رہا جائے تو. ان کی ماں کا بھی بیان سن لیجئے گا. ان کی والدہ محترمہ نے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا تشدد کے تابع جو ہے گن پوائنٹ پر یہ بیان دے رہا ہے. ان کی والدہ کا ذرا بیان یہ بھی ساتھ ذکر کر لیجئے گا. اس نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں, یہ گن پوائنٹ پر اس سے یہ عثمان ڈار سے لیا گیا ہے بیان. اور ویسے بھی مجھے بتائیں 6 مہینے ہو گئے ہیں, اس کے سارے ٹویٹ, اس کے سارے سابقہ بیانات, وہ تو سارے جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں تھے, پی ٹی آئی کے حق میں تھے. اور اب جب وہ غائب ہوتے ہیں تو پھر وہ ان آ کر اس طرح طوطے کی طرح رکھ کے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. اعظم خان کے ساتھ یہی ہوا. اعظم خان کو بھی پہلے اٹھا کے لے گئے, ان کے گھر والے پرچے کروا رہے ہیں, وہ بھاگم دوڑ کر رہے ہیں کہ کدھر غائب ہو گیا ہے اعظم خان. اور اس کے بعد 164 کا بیان ہوتا ہے. یہاں شیریں مزاری کا کیا ہوتا ہے, شیریں مزاری کی 5 دفعہ ضمانت ہوتی ہے. جب تک وہ ٹی وی پہ آ کر نہیں کہتی ہے کہ میرا لا تعلق ہی ہے پی ٹی آئی سے, تب تک اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے. او بھائی کس مذاق کی بات کرتے ہو. یہی اس کے ساتھ ہوا, فواد چودھری کے ساتھ یہی ہوا. جب تک اس نے یہ بیان نہیں دیا, اس کو جو ہے ماشاءاللہ باہر بھی پولیس کھڑی تھی, اس کو پھر دوبارہ اٹھا کر لے جانے پر تلی ہوئی تھی. یہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. کیا یہ بنیادی حقوق ہیں؟ کیا اس ملک میں آزادی ہے عوام کو؟ کیا ایک ہی ایجنڈا رہ گیا ہے کہ صرف جو ہے 9 مئی کی جو ہے مذمت کرو اور عمران خان کی مذمت کرو اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے سے لا تعلقی ظاہر کرو تو پھر تم آزاد ہو؟ اس طرح سے بھائی جان عوام کے اندر ایک اور غم و غصہ چل رہا ہے, اشتعال چل رہا ہے. ان حرکتوں سے نہ تو پی ٹی آئی ختم ہوتی ہے, نہ عمران خان کا عزم کمزور ہوگا. عمران خان نے کہا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں, یہ جو افواہیں اڑا رہے ہیں میں باہر نہ, میں کہیں جانے والا نہیں ہوں, میں مروں گا یہیں, میں جیوں گا یہیں, میں پاکستان کے عوام کو آزادی دلا کے چھوڑوں گا. پاکستان جب سے بنا ہے ہم ایک تلاطم کی ہی شکل سے گزر رہے ہیں. لیاقت علی خان سے قتل شروع ہوا وزیر اعظم سے, اور ہمارا سلسلہ لامتناہی ہی چلا آ رہا ہے. اور اس لیے یا وہ وزیر اعظم اور صدر کے ایوانوں میں ہوتے ہیں اور یا جیلوں میں ہوتے ہیں, اور پھر اپنے فتوے جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ میں محب وطن ہوں یا میں پاکستانی ہوں اور یا میں کہ اسلام کے دائرے سے جو ہے متجاوز نہیں ہوں. تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. اور میں نے کہا کہ ساری پاکستان کی قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ آپ نے اور عدالت عالیہ اور عظمیٰ نے حلف اٹھا رکھا ہے عوام کو پاسداری, ان کی آئینی حقوق دلانے کا اور بنیادی حقوق دلانے کا اور آئین پر عملداری کروانے کا. آپ نے حلف اٹھایا ہے, ساری قوم آپ پر دیکھ رہی ہے, اور ہم بھی متجسس ہیں, متمنی ہیں اور ملتمس ہیں. خدا را پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیجیے گا. آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سائفر کا میٹر لگا ہوا تھا, جس میں ہم نے
استدعا کی تھی میں نے کہ یا تو جو جیل میں ٹرائل ہیں وہ روک دیے جائیں، یا جو جیل میں ٹرائل کے حوالے سے جو میری ریٹ تھی اور جس کو سنے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، اس میں ابھی تک آرڈر نہیں ہوا ہے۔ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے ججمنٹ ریزرو ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، پریجوڈس ہو رہے ہیں۔ عدالت سے میں نے استدعا کی کہ یا تو ٹرائل روک دیں یا پھر فیصلہ جو ہے وہ اگر سنا دیا جائے تو قرین انصاف ہوگا، جس پہ چیف صاحب نے کہا کہ منڈے کو اس میں ڈیٹ ہے تو 4-5 ایام کے اندر فیصلہ آ جائے گا، تو لہٰذا اب 4-5 ایام کے اندر فیصلہ آ جاتا ہے پھر بھی ہمیں اتنا لاس نہیں ہوگا، لیکن جتنی جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے۔ دوسرا، آج میرا اپنا میٹر تھا، عادل عزیز قاضی صاحب میرے وکیل تھے، اس میں چونکہ میں جانا چاہتا تھا 1 ہفتے کے لیے یو کے کچھ کام کے سلسلے میں، تو اندیشہ تھا کہ کہیں FIA یا امیگریشن نے کوئی ECL میں نام نہ ڈال دیا ہو، تو آج انہوں نے انفارم کیا کہ نام ECL میں نہیں ہے اور نہیں پولیس نے کوئی اور مقدمہ درج کیا ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں۔ منڈے کو خان کے ٹرائل ہیں، انشاءاللہ جیل جاؤں گا، اور اس دفعہ جو ہے سائفر کے ٹرائل میں وہاں میں خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود رہوں گا۔ چیف صاحب نے سوال کیا کہ اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے خان صاحب کے لیے ریٹ کی تھی، تو اب میں میڈیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگ یہ منتقلی سے خوش نہیں ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن خان صاحب کے لیے اٹک اور اڈیالہ جو ہیں ایک جیسے پڑ گئے، بلکہ اٹک تھوڑا بہتر رہا کیونکہ یہاں پہ واکنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں۔ باقی ہمارا خیال یہ تھا کہ اڈیالہ میں ان کو B کلاس یا سپیریئر کلاس دی جائے گی، لیکن انہوں نے اسی سائز کے سیل میں رکھا ہے، اور ان کے سامنے جو ریٹ تھی اس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی ان سے کہ جو انٹائٹلڈ ان کی فیسلٹیز ہے وہ ان کو دی جائے، لیکن فاضل چیف صاحب نے اس کا ذکر اپنے آرڈر میں نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اس آرڈر کے اگینسٹ جو ہیں وہ اپیل جو ہیں وہ ہم دائر کر چکے ہیں۔ اگلے ہفتے منگل کو جو ہے اس پہ سنوائی ہوگی۔ دیکھیے، کنسرن تو اس پہ پہلے بھی وکلاء صاحبان بول چکے ہیں۔ 2 تاریخ کو استغاثے سے مثل آتی ہے، چالان آتا ہے، اور جج صاحب 4 تاریخ جیل کے لیے فکس کر دیتا ہے۔ اسی عدالت میں میرے 8 سال پرانے کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ مرڈر کے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ جج صاحبان کو عمران خان کے کیسز نظر آ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ سے ہم نے سبق سیکھ لیا کہ جتنی جلدی یہ کر رہے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ خان کو سزا دلوائیں، تو لہذا ہم اس بار جو ہیں قطعاً کسی بھی قیمت پہ عمران خان کے ساتھ عدالتی زیادتی ہونے نہیں دیں گے۔